یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے، اور سبز لباس سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا۔ اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے، اور میں اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں ہو۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں۔ فرمایا جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ پہ، میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے، اور یہاں 2 پلازے ہیں۔ ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا۔ وہ مالک تھا، ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں، اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی۔ جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ آج تو پتا ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں۔ آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ۔ اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیہ ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں۔ تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے۔ اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ درود اتنا طاقتور ہے، تونگری، مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں۔ آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک درود ہے، اور فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے ہیں، زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتے ہیں؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے۔ وَفَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پھر تکرار کر رہے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے؟ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔
اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے جب اس کی موت کا آخری وقت ہوگا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات بلیات شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ میں اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے۔ ابے کو آپ ہی سمجھاتے، ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو گئی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا۔ وہ جیسے پہلے دن سے شفاف اور صاف تھا ویسے پہلے دن سے، اور جتنا پانی کھینچتے ہیں اس سے کہیں زیادہ پانی اور نکل آتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ پانی کا ایک زور ہے کہ پانی باہر نکل آتا ہے، پانی اپنے توازن پہ رہتا ہے، پھر نکالو پھر اور نکل آتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں جمع ہو کے سیرت ابراہیمی بنی، اور سیرت ابراہیمی جمع ہو کے ایک نعمت بنی، وہ درود ابراہیمی بنا۔ میں نے حضرت ابراہیم کی زندگی کو مختصر کیا ہے۔ فلسطین سے بچے کو لے کے نکلے ہیں، 3 راتوں کا سفر کیا ہے، اور مینا کی وادی پہ آئے ہیں، اور بچے کو کہا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ، ایک روایت میں 6-7 سال، کچھ میں 8-9 سال، بس اس سے زیادہ نہیں، کہ بیٹا اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے تیری گردن اتارنی ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی اب دیر نہ کریں، اب دیر نہ کریں، بس آپ اس عمل کو کر گزریں، بس اتنا ہے، یہ میری قمیض اتار لے اور یہ میری اماں کو دے دینا، بڑے چاہ سے پالا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، بڑھاپے کی 70-80 سال کے بعد بچہ ہوا ہے، اماں کو دے دیجئے گا۔ اور اماں اس کو دیکھ کے اپنا غم بہلا لے گی، اماں روئے گی۔ اور ابا جی ایک درخواست ہے، میرا چہرہ اپنے چہرے کی طرف نہ کیجیے گا، کہیں آنکھوں سے آنکھیں ملیں اور محبتیں جاگ اٹھیں اور رب کا حکم ٹل جائے، مجھے اوندا کر دیجیے، اور دیکھیں میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ اور پاؤں حرکت کرے میں تڑپوں اور اللہ کا امر نہ چوک جائے۔ کیا بچہ تھا اور کیا باپ تھا۔ ایک ہے طبیعت اور ایک ہے شریعت۔ اب طبیعت ساری ختم ہو رہی ہے اور شریعت غالب آ رہی ہے۔ ہم نے اگر 1 مہینہ اپنی طبیعت کو نہ چھوڑا،
تو انہوں نے تو زندگی میں سب کچھ یہی چھوڑ دیا تھا کہ میری تسبیح خانے میں آتے ہوئے بھی میں اپنے مزاج سے چلا، اور تسبیح خانے میں بھی آ کے اپنی طبیعت سے چلا، اور ایک طرف یہ قربانی کے انداز دیکھیں کہ میرا سر نیچے کر گئے، کہیں آنکھوں سے آنکھیں نہ ٹکرائیں، اور یہ میری قمیض میری اماں کو دے دیں، وہ نشانی ہوگی۔ اور ابا جی اپنے حکم میں اللہ نے جو دی ہے اس میں اب دیر نہ کیجیے گا۔ اور باپ نے بیٹے کو لٹایا ہے، اور چشم فلک دیکھا، فرشتوں میں کوہرام ہے عرش پہ، اور گھٹنا اس کے اوپر رکھا اور اس کے بالوں سے پکڑا اور ایسے عرش پہ دیکھا، مولا اگر تو اس حال پہ راضی ہے تو ابراہیم بھی راضی ہے، اور دیکھا اور چھری چلا دی بس، اور چھری کو تیز کیا اور چھری گردن پہ چلا دی، خون کا ایک فوارہ اٹھا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو اسماعیل یہاں کھڑے ہیں۔ کیوں؟ اس قربانی کی پشت سے محمد نے آنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں، سارے اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل آئے ہیں، بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء تشریف لائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کو میرے رب نے محفوظ رکھا ہے ایک عظیم ہستی کو لانے کے لیے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نسبت کو محفوظ رکھا ہے، حسب کو محفوظ رکھا، نسب کو ان کی پشت سے چلا۔ خون کا جب فوارہ اٹھا تو یقینی بات تھی، دیکھا کہ وہاں تو بیٹا نہیں ہے، اور بیٹا ساتھ کھڑا ہے، اور مینڈا موجود ہے، اور وہ ذبح ہو گیا۔ اب کہیں گے یہ کام کیسے؟ خود میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا ہے، آج تک مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، اور میں بھی خون سے رنگین تھا۔ میں ایک ٹائم چلتا تھا فورٹ آباد سے سعدکآباد، میں نے حاصل پور سے بیٹھنا تھا اس ٹائم پہ، وہ رات کے تقریباً 12:30 بجے پہنچتا تھا، اور میں نے آگے احمد پور شرقیہ اترنا تھا۔ دوست احباب چھوڑنے آئے، اس بس میں میں گیا تو مجھے انہوں نے سیٹ مل گئی، میں بیٹھ گیا، ڈم لائٹیں چل رہی تھی اور بہت سموتھ بس چل رہی تھی، اس میں میوزک موسیقی چل رہی تھی، میری 3 تسبیحات رہتی تھی، مجھے یاد ہے میں اس وقت استغفار کی تسبیح کر رہا تھا، شاید میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہے، میں نے تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، میں اس وقت استغفار کی تسبیح کر رہا تھا، میں نے کہا تسبیحات پوری ہو جائیں، مجھے کچھ احساس ہوا، اس کے بعد پتہ نہیں ہے، میں نے دیکھا تو میں بس کے باہر کھڑا تھا، بس الٹ چکی تھی، کوہرام مچا ہوا تھا، موسیقی ویسے چل رہی تھی، لائٹیں جو ڈم لائٹیں ہیں ہلکی سی وہ چل رہی تھیں، اور آگے بعض لائٹیں ہوتی ہیں جو جلتی بجھتی ہیں وہ چل رہی تھیں، اور میں واحد آدمی تھا جو باہر کھڑا تھا، میں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، میرا یہ حصہ سارا خون سے بھرا ہوا تھا، لیکن بعد میں احساس ہوا وہ خون نہیں تھا، وہ کوئی کیچپ کی بوتل تھی، کہاں سے ٹوٹی، کیسے لگی، مجھے کس نے باہر بٹھایا، واللہ مجھے کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں۔ اور پھر اس کے بعد احساس ہوا میں تو اکیلا باہر موجود ہوں اور باقی تو سارے اندر ہیں، پھر لوگوں کو نکالا، وہ کون سی طاقت تھی جس میں پل بھر میں اٹھا کے طارق کو بس کے باہر نکال کے کھڑا کر دیا، کوئی خراش نہیں آئی سوائے میرا لباس خراب ہوا کیچپ سے جو دھل گیا، وہی رب ہے۔ چھری چلائی امر سمجھ کے اور ایک پیغام دیا، سن لینا ذرا غور سے، کہ قیامت تک آنے والوں میں قربانی مانگتا ہوں لیتا نہیں ہوں، میں قربانی مانگتا ہوں لیتا نہیں ہوں،
اور جو شخص قیامت تک اس درود کو پڑھتا رہے گا وہ ساری ابراہیم کی قربانیاں اور ابراہیم کی قربانیوں کے اوپر ملنے والا اجر، ہر قربانی پہ اجر، رب کتنا خوش ہوا ہوگا کہ میری عمر کی خاطر اس نے اپنے اس بیٹے پہ چھری چلائی جس کو 80 سال مانگتے 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 70 سال 80 سال، بعض روایت میں 90 سال کے بعد ملا، مانگتے مانگتے اس پہ اس وقت رب کی رحمت کتنی آئی ہوگی اور کتنی یہ خوشی تو ہے کہ ہر حاجی کے لیے قربانی لازم قرار دی کہ حج پہ جاؤ تو قربانی بھی کرو، یہ اس خوشی پہ ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کو وہ رحمتیں ملیں گی سب سے پہلے جو قربانی پہ ملی تھیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو وہ برکتیں اللہ کی مددیں ملیں گی جو 7 کنکریاں مار کے شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کو ایک جگہ بہکایا، پتہ ہے ابا کہاں لے جا رہا، چھری پھیرے گا، پھر آگے آ کے بہکایا، وسوسے ڈالے، پھر تیسری جگہ 3 جگہیں آ کے وسوسے ڈالے، اور تینوں جگہوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری شیطان کو، ان کنکریوں کی جگہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، گھنٹوں دعائیں مانگنے والے موجود ہیں، اور وہاں حکم ہے کہ وہاں کنکریاں مار کے ایک طرف کھڑے ہو کے دعائیں مانگو اور وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا پہ سورت درود ابراہیمی پڑھنے والے کو وہ برکت بھی مل جائے گی، وہ قبولیت بھی مل جائے گی، اور وہ خیر بھی درود ابراہیمی میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ ہر مجاہدے پہ رحمت اترتی ہے، ہر قربانی پہ اللہ کی محبت اور مغفرت اترتی ہے، یاد رکھیں ہر قربانی پہ، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو وہ رحمت اور مغفرت بے بہا مل جاتی ہے۔ اور اگلا وعدہ اور اگلی برکت، کعبہ کو محور بنا دیا، اور جب کہہ دیا کہ ربنا تقبل منا، مولا بس تو قبول کر لے، یہ اس بات کی دلیل ہے کعبے جیسی عمارت، کعبے جیسی نعمت بنا کے بھی ڈرنا کہ مولا تیری مہربانی ہے بس قبول ہی کر لے۔ اور ہم اگر تسبیح خانے میں کسی نسبت، کسی خدمت، کسی عبادت کی نسبت میں اللہ نے جوڑا ہے تو خدمت عبادت کر کے اترائیں نہیں بلکہ ڈر جائیں کہ ربنا تقبل منا، بس قبول فرما لے، جو اگر قبول ہو گیا تو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو، مولا اگر قبول ہو جائے بس میرے لیے سعادت ہے، ورنہ میں نہیں ہوں گا تو کرنے والے اور کئی آ جائیں گے، اور کئی آ جائیں گے، قبول کر لے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو تعمیر کعبہ کی برکات حاصل ہوں گی، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو کعبہ کے گرد جو طواف ہو رہا ہوگا ہوا اس کی جو برکات ہیں وہ حاصل ہوں گی، اور کعبہ میں سب سے زیادہ ثواب 120 نیکیاں ہیں، جس میں کعبہ کو دیکھنے والے کو بھی ثواب ہے، سب سے زیادہ ثواب طواف کرنے والوں کو ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو اس طواف کا یہاں بیٹھے ثواب مل رہا ہے، یہاں بیٹھے، دنیا کی کسی کونے میں ثواب پا رہا درود ابراہیمی، دنیا کے کسی کونے میں درود ابراہیمی کا ثواب، درود ابراہیمی میں وہ ثواب پا رہا، قربانی کا ثواب، کنکریاں مارنے کا ثواب، طواف کا ثواب، طواف کا ثواب، اور زمزم کی جو برکات کے چشمہ ہے، اور زمزم نے جتنے لوگوں کو سیراب کیا اور کرے گا، جتنے لوگوں کو زمزم نے سیراب کیا، اور زمزم سے جتنے لوگ قیامت تک پیاس بجھائیں گے، یہ نسبت ابراہیمی سے زمزم ملا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو یہ بھی ثواب ملتا جائے گا۔ ہر وہ درود سن لیجئے گا جو حدیث سے ثابت ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، لیکن درود ابراہیمی سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ درود ابراہیمی اس لیے اس کا انتخاب خود نماز کے اندر کیا گیا ہے، التحیات نماز کے اندر ہے،
اس کا انتخاب کیا گیا ہے. آل ابراہیم، آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جو لفظ ہے نا درود ابراہیمی میں، ایک حمید ہے ایک مجید ہے، یا حمید و یا مجید. جو بندہ ان لفظوں کو صرف ایک تسبیح اس انداز سے پڑھے. کس انداز سے؟ وہ انداز میں دہرا رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب حمید مجید پہنچے تو پھر اس کو ایک تسبیح پڑھے اور دھیان سے، پھر آگے درود شروع کرے. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، یعنی درود ابراہیم میں حمید اور مجید دو دفعہ آتے ہیں نا، دو دفعہ آتے ہیں. اس کو پھر ایک تسبیح پڑھے، ایک دفعہ درود پڑھے، پھر سن لیجئے اور ان دو لفظوں کی تسبیح کرے. پھر اگلا درود کا دوسرا حصہ شروع کرے تو ان دو اللہ کے مبارک ناموں کی تسبیح کرے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ دو مبارک ناموں کی تسبیح کرے. جو بندہ صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھے صبح شام اور ہر حمید مجید پہ ایک تسبیح یا 100 دانوں والی کرے، اللہ جل شانہ اس دن اس کی وہ مرادیں پوری کریں گے جو شاید عالم میں کسی کی پوری نہ ہوئی ہوں. بظاہر اس کو نظر آئیں یا نہ آئیں. اور درود ابراہیمی میں سب سے بڑی حفاظت، میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں، انہوں نے کوئی ایسے چلے کیے کروانے والے، پتہ ہے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کتابوں سے دیکھ کے اجازت دے دیتے ہیں، کرو ہم تمہاری نگرانی کریں گے. بنیادی طور پہ وہ نگرانی نہیں ہوتی، تجربہ کر رہے ہوتے ہیں اسی بندے پہ، اسی بندے پہ. بعض اوقات اسی بندے پہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. ہو گیا الٹا پڑ گیا تو اسی پہ پڑ گیا، ہمارا کیا. یہ کیس میرے پاس بے شمار آتے ہیں اور بہت آتے ہیں. ایک صاحب آئے، اس نے کہ جی حمزاد کا عمل ہے، حمزاد تیرے تابع ہو جائے گا اور میں تیری نگرانی کروں گا، اس طرح کر اس طرح کر. ایک بڑا چراغ جلا، پھر اس کی بتی ہوگی، پھر تیرا سایہ ہوگا، اس سائے کو دیکھ کے یہ کر. پھر کچھ عرصے کے بعد خود سایہ بولے گا جی آقا کیا حکم ہے، پھر اللہ دین کا چراغ ہوگا، پھر تو یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا. وہ بیچارہ مشقت میں لگا رہا. کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے گھر میں حادثات ہونا شروع ہوئے، پریشانیاں شروع ہو گئیں اور معاشی نظام ختم، گھر، رزق، صحت، برکت، خیر، ہر چیز اس بیچارے سے دور ہونا شروع ہو گئی اور مسائل، مشکلات قریب، حالات بہت زیادہ بدترین ہو گئے. آخرکار اس نے عمل چھوڑ دیا اور وہ چھوڑنا اور زیادہ نقصان دہ بن گیا. اب ادھر ادھر بھاگ کے جو باقی گھر کا سرمایہ بچا تھا وہ بھی میں نے لے لیا کہ تیرا یہ توڑ کرتے ہیں تو یوں ہو جائے گا، تو یہ کرتے ہیں وہ ہو جائے گا. اور گھر کا رہا سا جو روٹی بچی تھی گھری، وہ روٹی بھی گئی. میرے پاس آئے، ایسے بتائے کہ جی میرے پر جادو ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے. اور میں کوئی کامل تو نہیں ہوں. میں نے کہا مجھے احساس یہ ہے کہ تیرے پر نہ جادو ہے نہ جنات ہیں، کوئی عمل کی رجعت ہے، کوئی عمل ایسا ہے جو تیرے اوپر اس کا اثر ہے اور اس عمل کے جو موکلات ہیں وہ تیرے ویری اور دشمن ہیں. کوئی تو نے عمل کیا؟ پھر وہ بولا، اس نے کہا جی میں نے یہ عمل کیا. میں نے کہا کہ میری زندگی کے مشاہدات میں میرے شیخ نے مجھے بتایا تھا اور میں نے بے شمار لوگوں کو یہ عمل بتایا جن کو کسی عمل کی رجت ہو اور عمل ان پہ جیسے کہتے ہیں الٹا پڑ گیا ہو، وہ پھر وہ سارے عمل چھوڑ کے سوائے فرائض کے اور واجبات کے، فرض اور واجب، پھر ان سے سب عمل چھڑوا دیے جاتے ہیں کیونکہ فرض اور واجب یہ چھوڑ نہیں سکتے، یہ تو لازم ہے. فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ ان کو باقی اس کے علاوہ سب کچھ چھڑوا دیا جاتا ہے. فرائض نہیں چھڑوائے جاتے، واجب نہیں چھڑوائے جاتے اور سنت مؤکدہ.
کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ سارا دن وہ درود ابراہیمی پڑھے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں درود ابراہیمی پڑھے۔ میں نے اس کو یہ عرض کیا، میں نے کہا دیکھو بہت جگہ تھک ہار کے پھر پھرا کے آ گئے ہو، اب میری مان کے چلو جیسے کہوں اور درود ابراہیمی پڑھو۔ اور اس نے درود ابراہیمی پڑھا اور میں نے کہا خوب گھوٹا لگاؤ اور دل جان سے دن رات اور حد سے زیادہ اس کو پڑھو۔ وہ درود ابراہیمی پڑھتا گیا اور اس کے حالات سنورتے گئے۔ پورا 1.5 سال میں نے اس کو درود ابراہیمی پڑھوایا۔ کیس اتنا خطرناک تھا آپ گمان نہیں کر سکتے، بہت خطرناک کیس تھا، اور اللہ کے فضل سے درود ابراہیمی پڑھتے اس کے حالات اتنے بہترین ہیں اس وقت۔ رب نے رزق، وسعت، برکت، صحت، خیر، عافیت اور غیبی نظام، لیکن میں نے کہا کہ ایک وقت لگے گا یہ جب ٹوٹے گا۔ اس کی مثال یہ دی، میری طرف دیکھیے گا، وہ یہ دی کہ ایک طرف 5 کلو ہے اور دوسری طرف 2 کلو ہے۔ 2 کلو ہے تو صحیح، لیکن 5 کلو اس کو مانتا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، 2 کلو وزن تو ہے لیکن 5 کلو کہتے تیری کیا حیثیت ہے؟ اچھا 5 کلو، 2 کلو کو ہم نے 3 کلو کر دیا، پھر بھی 5 کلو نہیں مانتا۔ 3 سے 4 کلو کر دیا، پھر بھی 5 کلو نہیں مانتا۔ 4 سے جب 5 پہ آئے ہیں پھر 5 کلو ہلا ہے اور پھر برابر ہوا ہے، اب بھی برابر ہے۔ اب یہاں 5.5 ہوگا تو یہ جا کے جھکے گا۔ بعض اوقات ہمارے وظائف تسبیحات ایسے ہی ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم مطلوبہ توجہ، مطلوبہ دھیان، مطلوبہ مقدار اور مطلوبہ ہمت اور محنت نہیں کر رہے، وہ آدھا کام ہو جاتا ہے اور اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ وہ مطلوبہ مقدار جو ہے وہ ہم نہیں دیتے یا مطلوبہ اوقات نہیں دیتے، اور جلدی میں ہوتے ہیں، جلدی میں ہو جائے، اور جلدی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے عمل ادھورا چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اور بعض اوقات ادھورے عمل کے چھوڑنے میں وہی کیفیت ہوتی جو اس فرد کے ساتھ ہوئی تھی۔ ایک صاحب 71 کی جنگ میں تھے، کہنے لگے ہم بنگلہ دیش میں تھے اور ہمارے اوپر گولیاں چل رہی تھی۔ میں اس وقت اپنی وردی، جتنے میرے تھے وردی میں سپاہی، میں ان سب کا بڑا تھا، اور میں نے ان سے کہا کہ بس کچھ نہ کرو، اب درود ابراہیمی پڑھو، اور درود ابراہیمی پڑھا اور بہت توجہ سے پڑھا۔ کہا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ گولیاں دائیں بائیں سے گزر رہی ہیں، لیکن ہمارے ایک کسی فرد کو گولی نے نہیں چھوا کہ ہمارے ساتھ درود ابراہیمی کی طاقت تھی۔ اگلا واقعہ سنیے۔ اچھا وہ جو جن کے اوپر رجت کا عمل تھا وہ تو میں نے بتایا، درود ابراہیمی پڑھا انہوں نے، 1 سال سے زیادہ، 1.25 سال، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا۔ اگلا واقعہ، ہمیشہ کوئی بھی صرف جو بھی جن جو ہے شیطانی جن، وہ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتا۔ صالحین پڑھتے ہیں، انسان بھی، جنات بھی، نیک جنات پڑھیں گے، پڑھتے ہیں، لیکن بد جنات، جیسے میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر بیری کے درخت پہ جنات کا قیام لازم ہے، ہر بیری کے درخت پہ، لیکن ہمیشہ نیک جنات رہیں گے۔ سدرہ بیری کا درخت ہے، ہمیشہ نیک جنات رہیں گے، بدکار جنات نہیں رہیں گے۔ اسی طرح درود ابراہیمی کبھی بھی شریر جنات نہیں پڑھ سکیں گے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں۔ میں کوئی وظیفہ پڑھتا ہوں نا تو اب تو میرا وظیفوں سے یقین ختم ہو گیا ہے، میں کہیں کافر نہ ہو جاؤں اور بے دین نہ ہو جاؤں، مجھے بچا لیں اور مجھے کوئی وظیفہ نہ دیں۔ میں نے سنا ہے آپ دعا کرتے ہیں اور آپ تو ہو جاتا ہے، اس کا یقین تھا، پتہ نہیں۔ اچھا میں نے کہا میں کوئی وظیفہ نہیں دوں گا، درود پاک صرف پڑھ لیا کرو ابراہیمی، کھلا بس، کوئی وظیفہ نہیں دیتا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آئے،
مجھ سے کہنے لگے جب میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا وہ جن مجھے نظر آتے تھے میرے سامنے آ کے خود درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. کہنے لگے اس سے کہہ دو جب طارق نے تمہیں بتایا. انہوں نے کہا ہم بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اس سے کہو اس کا کوئی اور حل کرے, یہ ہمیں آتا ہے. میں نے کہا بھی اگر درود ابراہیمی انہیں آتا ہے تو کہانی کوئی اور ہے, پھر کوئی کہانی اور ہے. اگر انہیں درود ابراہیمی آتا ہے اور واقعی تو کہہ رہا ہے کہ وہ درود ابراہیمی تیرے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے, پھر داستان کوئی اور ہے. وہ شریر جنات, خبیث جنات, بدکار جنات, کالے اور چوڑے جنات نہیں ہیں, ان کی پیچھے ہسٹری کوئی اور ہے. میں نے کہا پھر اس کا طریقہ ہی میں تو بتاتا ہوں, تم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرو, وہ آ جائیں گے. کہہ رہے جب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں سامنے آ کے پڑھنا شروع کر دیتے. کہنے لگے درود ابراہیمی پڑھو. میں نے کہا اس کا پڑھو 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 اتنا پڑھو, وہ خود بولیں گے. اور جب یہ کہیں نا کہ تم جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو, ان سے کہنا ہم سے جو خطا ہوئی ہے اس کی معافی چاہتے ہیں. طارق نے یہ بات کہی تھی, حکیم طارق نے, کہ ہم سے جو خطا ہوئی ہے اس کی معافی چاہتے ہیں, آپ معاف کر دیں, ہم اس کا ازالہ کریں گے. وہ بولیں گے تو ہمیں بتائیں گے, کیونکہ وہ صالحین ہیں, وہ بدکار نہیں, خبیث نہیں, شریر نہیں, وہ نیک ہے. میرے پاس آئے, انہیں کہ جی وہ خود ساتھ آئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم خود طارق سے بات کریں گے, تم سے نہیں کرتے. میں نے کہا جن تو میرے تابع ہے ہی نہیں, نہ میں نے کوئی دعوے کیے ہیں. اس نے کہا جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں درود ابراہیمی پڑھوں گا, وہ آ جائیں گے, پھر حکیم طارق سے بات کریں. انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا, اس کے بعد اس کی آواز, اس کی کیفیات بدل گئی. میں نے محسوس کیا, میں نے ان سے سلام کیا, کوئی احوال پوچھے, تو میں نے کہا ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو آپ مہربانی کریں, میں ان کی طرف سے منت بھی کرتا ہوں, معذرت بھی کرتا ہوں. کہنے لگے نہیں, ہمیں تو آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ اشتیاق تھا, ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں اور ہمارے یہ اعمال تسبیحات میں موسیقی کے نام پہ خلل ڈالتے ہیں. ان کے موبائل کی موسیقی, ان کے گھر میں موسیقی, ان کی ٹی وی کی موسیقی, ان کے گھر میں مجھے ہم خلل ڈالتے ہیں. اور گھر میں گندگی ہے, صفائی نہیں ہے, سلیقہ نہیں ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ایسے میں نے کہہ دیا, میں نے کہا تو آپ ہی جگہ چھوڑ کے چلے جائیں, یہ تو بیچارے ایسے معذور ہیں, ان کو میں سمجھا دیتا ہوں. اس نے کہا جی جگہ کیا چھوڑیں, باپ دادا کا گھر کون چھوڑتے ہیں, ہمارا باپ دادا کا گھر ہے, یہ تو ابھی کے مکین ہیں, ہماری تو اللہ نے عمریں زیادہ رکھی ہیں, ہمارے باپ دادا کے گھر ہیں, ہم کیسے چھوڑیں. تو ان کو آپ ہی کہہ دیں, یہ آپ کی مانتے ہیں, آپ کہہ دیں. اور یہ وہاں گندگی, غلاظت اور موسیقی, اس کو چھوڑ دیں. تو میں نے کہا جی میں عرض کروں گا انشاءاللہ. اور میں نے کہا کوئی چیز آپ کو مطلوب ہو تو میں ان کو عرض کر دیتا ہوں. کہنے لگے بس اگر یہ ہمیں ہمارا پیار چاہتے ہیں اور ہم ان کی ہر معاملے میں مدد کریں گے, ہم ان کا ساتھ دیں گے, کثرت سے درود ابراہیمی پڑھیں. اچھا ایک چیز وضاحت کر دوں, وہ جن میرے کوئی تابع تو تھا ہی نہیں, نہ میں نے اس کو کسی اپنے عمل سے مسخر کیا, دیکھو میں آپ کو واضح باتیں کر رہا ہوں, نہ میں نے کوئی اپنی طاقت سے اس جن کو بلایا. وہ تو درود ابراہیمی اس کو میں نے بتایا, مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی چوڑے خبیث جنات نہیں. اس نے درود ابراہیمی پڑھا, اس نے کہا مجھے ہمیں ساتھ لے چلو, وہ آ گیا, اس کے اوپر جن کی کیفیت ہوئی, جن اور اس کے اندر آیا, اب وہ مجھ سے بات کر رہا.